رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور پہلی 4 آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، غور کیجئے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے۔ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹکی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے کلام کے بڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو آج تیرے کلام کا بیج بویا جائے، خداوند 100 گنا پھل لائے۔ ہم مل کر یسوع کے نام میں شعور کو باندھتے ہیں تاکہ آج کلام کے بیج کو چرانے نہ پائے۔ خداوند تیرا کلام 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے، اور ان سب زندگیوں کو تیری بلڈ کورنگ میں دیتے ہیں۔ خداوند تیرے محافظ فرشتے مانگتے ہیں اور تیری برکت کو مانگتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ بہت خوبصورت میرے بھائیوں بہنوں، آج کا دن ہے عید پینتیکوس کا دن۔ کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوس کا دن۔ یہ کب وقوع پذیر ہوا؟ جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جب اس نے صلیب پر جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا، شاگردوں کے ساتھ مل کر خدمت کرتا رہا، شاگردوں کو تعلیم دیتا رہا، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور جہاں پر وہ ڈر کے مارے ایک جگہ جمع تھے، ان کے بیچ کھڑا ہوا، 40 دن تک ان کو دکھائی دیتا رہا۔ 40 دن کے بعد جو خداوند کا وعدہ تھا، اعمال پہلا باب اس کی 8 آیت، ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو۔ تو 40 دن کے بعد 120 کی جماعت بالا خانہ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ 120 لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا اور خداوند کی حضوری میں ٹھہر گئے، اور 10 دن کے بعد جب عید پینتیکوس آیا، یہ فسح کے بعد 50 دن کے بعد، یسوع کے زندہ ہونے کے 50 دن بعد یہ عید پینتیکوس کا دن تھا، اور یہ دن بنی اسرائیل میں اتنا مقدس تھا کہ جتنے بھی دنیا میں بنی اسرائیل کے لوگ دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں تو اس دن وہ اپنے ملک میں موجود ہوتے تھے اس عبادت کے لیے۔ تو لکھا ہے کہ وہ بالا خانہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، عید پینتیکوس کا دن تھا، اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا
تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے. یہ روح القدس کا نشان ہے. جس کو خدا کا پاک روح مل جاتا ہے وہ بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے. وہ بہنیں بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتی ہے خداوند سے. اور جب خدا کا اور انسان کا روح مل جاتا ہے، دونوں خدا پاک روح سے بھر دیتا ہے، تو وہ لوگ گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں. تو جب روح القدس نازل ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے. اب زور کی آندھی کا، طوفان کا کیا خوبصورتی ہے کہ وہ بلڈنگ ہو، آگے درخت ہو، وہ پیچھے نہیں مڑتی، وہ آگے بڑھتی. تو یہ روح القدس کی خوبصورتی کہ وہ ایسے تھی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر گونج اٹھا، اور انہوں نے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری، اور وہ روح القدس سے سب بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. 120 کی جماعت وہ سب پر زبانیں آ ٹھہری اور روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. غیر زبانوں کا یہ ایک ہمارے لیے نشان ہے کہ خدا کا پاک روح مل گیا. ایک بات یاد رکھیں کہ روح القدس کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے کہ خدا کا پاک روح مل گیا اور اب ہم خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ جائیں، ہمارے لیے خداوند کا آسمان کھل گیا. بلکہ روح القدس اس لیے ملا کہ ہم خداوند کی گواہی دیں، ہم خداوند کی خوشخبری کو پھیلائیں کہ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے لکھا ہے کہ دیکھو وہ خدا کا بندہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، وہ میرے اور آپ سب کے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گئے. خوشخبری دیں، وہ میرے لیے ہوا، وہ آپ کے لیے ہوا، وہ نجات دہندہ ہے. لکھا ہے تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. روح القدس سے شاگرد بھر گئے. اب جب روح القدس مل گیا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ وہ خداوند کی گواہی دینی شروع کر دی. جیلوں میں ہیں اور آدھی رات کا وقت ہے، پاؤں اور ہاتھ گاٹھ میں ہیں، زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کیا وہ آدھی وقت کے رات کے وقت آرام سے سو گئے؟ نہیں. لکھا ہے کہ پالوس اور سلاس خداوند کی حمد کرنے لگے، روح القدس سے معمور. جب وہ خداوند کی حمد کرنے لگے تو کلام میں لکھا ہے کہ جیل خانہ کی نیو ہل گئی، وہ بیڑیاں، وہ زنجیریں کھل گئی، جیل خانہ کے دروازے کھل گئے. صوبیدار لکھا ہے کہ اپنی تلوار نکال کر اپنے آپ کو قتل کرنے لگا، لیکن پالوس نے کہا ٹھہر جا، ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. اور جب انہوں نے اتنا بڑا ماجرا دیکھا تو وہی صوبیدار کہنے لگا اے صاحبو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اے صاحبو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اس نے کہا تو ایمان لا، بپتسمہ لے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور آدھی رات کے وقت اس نے اور اس کے گھرانے نے، غیر اقوام نے، صوبیدار نے پانی کا بپتسمہ لیا. تو خداوند کا شکر ہو کہ یہ اس لیے نہیں روح القدس کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں، بلکہ خداوند کی گواہی دی. جو روح القدس سے معمور تھے ان کو جلدی آگ میں ڈال دیا گیا، آرے میں سے چیرا گیا
الٹی سلیب دی گئی، لیکن خداوند کا انکار نہیں کیا بلکہ خداوند کی گواہی دیتے رہے۔ جب پالوس کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا وہ گواہی دیتا تھا، اور بادشاہ سن کر کہتا تھا تو تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے بھی مسیحی کرنے لگا۔ تو یہ روح القدس کی طاقت ہے، یہ روح القدس کی خوبیاں ہیں کہ روح القدس ہمیں یونائٹ کرتا ہے، ہمیں اکٹھا کرتا ہے، اور دشمن کی طاقت کو وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ تیز آندھی کی طرح آتا ہے، وہ آگ کی شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانوں کی طرح آتا ہے۔ تو اس سے لکھا ہے کہ سارا گھر گونج اٹھا، دور دور سے جتنے یہودی، جتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے، سن کر ان کی غیر زبانوں میں وہ کہنے لگے یہ ہمارے ملک کی بولی بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے ملک کی بولی بول رہا ہے۔ لیکن روح القدس سے معمور شاگرد پہلے وہ انکار کرنے لگا، اب روح القدس سے بھر گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اسرائیلیو، جس یسوع کو تم نے صلیب دیا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، یسوع پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہی خداوند کا بیٹا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی جب پترس کلام کرنے لگا، اٹھ کھڑا ہوا، گواہی دینے لگا خداوند کی۔ تو 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور پانی کا بپتسمہ لیا۔ پہلے واز میں کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 3000 کو قبول کیا۔ میرے ساتھ یسایہ 61 باب اس کی پہلی 2 آیات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صہیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے سیرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں، اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ جب روح القدس مل جائے تو غم زدہ کو تسلی دینی، جو قیدی ہے ان کے رہائی کا سبب ٹھہرنا ہے۔ اب خداوند کا بندہ پالوس جب جیل میں تھا تو جو بھی جیل سے آزاد ہوتا تھا وہ خداوند کی خوشخبری دیتا تھا۔ تو آج ہم ابلیس کے ہاتھوں اس نے قید کیا ہوا ہے، ہم گناہ کے غلام بن چکے، لیکن خدا کے پاک روح کو لیں، ہم آزاد ہو جائیں، ہم برکت پائیں گے، ہم خداوند کی گواہی دیں گے، غم زدہ لوگوں کو دلاسا دیں گے، کچلے ہوں کی رہائی کا سبب ٹھہریں گے۔ آج اگر ہم پاک روح سے خالی ہیں تو بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جس طرح 120 کی جماعت نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کیا اور بالا خانہ میں ٹھہر گئے، تو ہم بھی دعا کے لیے اپنے گھر میں
دنیا سے علیحدہ ہو کر ٹھہر جائیں، خدا ہمیں پاک روح سے معمور کر دے گا۔ آج عید پینتیکوست کا دن ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہرگز تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، یعنی روح القدس۔ وہ تمہیں تعلیم دے گا، وہ بھید کی باتیں بتائے گا۔ آج بہت سارے ایسے ایماندار جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، بجائے ان کو دلاسا دیں، ان کا غم ختم ہو، ان کا غم اور بڑھ جاتا ہے۔ کہتے تینوں فلانے نے تمیز پائے ہیں، میں نوں نہیں پتا لگا، جھوٹی نبوتیں کرتے۔ ایسی خدمت مت کرے کہ خاندان ٹوٹے۔ پاک روح کی پہلی خوبصورتی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ یہ ایمانداروں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ دشمن کی طاقت کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ یہی روح القدس تھا جب خداوند یسوع مسیح، میرا اور آپ کا خداوند، اس کو قبر میں رکھا ہوا تھا، ٹھنڈی باڈی تھی، مردہ جسم تھا، اور جب روح القدس نے جنبش کی تو وہ بڑا پتھر، وہ مہریں، رومی حکومت کی طاقت، وہ اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی، وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ وہ پہرے دار لکھا ہے کہ مردہ سے ہو گئے، اور میرا اور آپ کا خداوند جو قبر میں تھا، اور یہ روح القدس کی جنبش تھی، یہ روح القدس کی خوبصورتی تھی کہ وہ پھر سے زندہ ہو۔ آج روح القدس اسی طرح ہمیں زندہ کرتا ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت تھی جس نے خداوند کو زندہ کیا۔ تو آج خداوند سے اس کا پاک روح مانگے تاکہ ہم بھر جائیں اور اپنے ہمسایوں کو گواہی دیں کہ میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہے۔ آمین۔ تاکہ وہ بھی روح القدس پائیں، وہ بھی روح کے پھل، روح کی نعمتیں۔ ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔